بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن یہی واضح سنتے رہتے ہیں کہ جس میں اللہ رسول کی محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ صرف تقریریں سنتے ہیں نا، دعائی کا پتہ ہی بتاتے ہیں نا، دعائی تو نہیں دیتے ہیں نا۔ کب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن اس دل میں اللہ رسول کی محبت تو پیدا نہیں ہوئی نا۔ یہ لوگ خواہ مخواہ زبان سے جو محبت کرتے ہیں یہ مکار ہیں۔ محبت کا تعلق زبان سے نہیں، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ زبان سے کہتے ہیں ہمیں محبت ہے اور دل میں وہ شیطان ہے نا، وہ شیطان کیسے نکلے گا؟ ہم کہتے ہیں آپ کے دل میں شیطان ہے، آپ کہتے ہیں میں نماز میں پڑھتا ہوں، میرے دل میں شیطان کا کیا کام؟ اور ہم کہتے ہیں اگر تو نماز پڑھتا ہے اس وقت تیرے دل میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اور دل میں شیطان ہے تبھی وسوسے آتے ہیں نا۔ اب تم تجربہ کرو، تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، شیطان ہے دل میں اندر، لیکن ذکر کے حلقے میں بیٹھ کے اللہ کی ضربیں لگاؤ، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، الٹا مستی آئے گی نا۔ لیکن جب حلقہ چھوڑو گے تو پھر وہ شیطان، اگر وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے، وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے، پھر 24 گھنٹے اللہ کی مستی میں رہو نا، پھر 24 گھنٹے تم شیطان سے محفوظ رہو نا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک کو فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں دو طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا۔ کہ جہاد کرنے کا کیسا؟ کہ جب تمہارے اندر وہ شیطانی وسوسے آتے ہیں تو وہ جو تمہارے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ ان کو باہر نکالتی ہے نا، پھر وہ شیطانی وسوسے آتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ ان کو باہر نکالتی ہے نا، یہی تو جہاد ہے نا۔ اگر وہ وسوسے تمہارے دل پہ بیٹھ جائیں تو پھر یہ جہاد نہیں، تو پھر یہ شکست ہے نا۔ اب زبان سے کہتے ہیں سارے محبت ہے، دل میں تو شیطان ہے، جبکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ جب تک اس دل سے شیطان نہیں نکلے گا، کسی بھی ولی نبی کی محبت دل میں نہیں آ سکتی ہے نا۔ سب سے پہلے اس دل سے شیطان کو نکالو۔ بھائی بستامی رحمۃ اللہ جوانی کے دنوں میں جنگل میں چلے گئے، جب باقی ورد وظائف کرتے تو شیطان کونے پہ کھڑا دیکھتا رہتا، لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے، دل میں اللہ کی پسانی کی کوشش کرتے تو شیطان قریب آ کے ان کو ستاتا۔ ایک دن انہوں نے ڈنڈا لیا اور اس کے پیچھے بھاگے، روشن ضمیر تھے، آواز آئی ہے با یزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے، تو اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے۔ اور جب با یزید بستامی رحمت اللہ نور علی نور ہوئے تو شہر بستان سے جادوگری چلے گئے، اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا۔ جب ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ کوئی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے، اس کے لیے ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب، 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا کے دیتا ہے، تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا۔ پھر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو دیکھتا بھی ہے نا، وہ سرسری طریقے سے نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ اور جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا تو پھر وہ محبت بھی گئی، پھر عشق آ گیا نا، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ اس وقت علامہ اقبال فرماتے ہیں گر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی۔ اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ گیا تو کفر بھی مسلمانی ہے، اگر تیرے اندر اللہ کا عشق نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر مسلم بھی ہے کافر و زندیق۔ آج مسلمان خود ہی ایک دوسرے کو کافر و زندیق کہہ رہے ہیں۔ جب اس دل میں پھر اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر جن لوگوں کا اللہ سے محبت کا تعلق ہے پھر ان کی بھی محبت آ جاتی ہے نا۔ اس وقت حضور پاک کی محبت آ جائے، صحابہ کی محبت آ جائے، کسی کی حضرت علی کی محبت آ جاتی ہے، کسی کی بھی محبت آ جائے تو پھر یہی محبت
جس نے اصحابہ کاف کے کتے کو حضرت قطمیر بنا دیا۔ اب جب کسی کو طلب ہوتی ہے اللہ کی تو تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، لوگوں کو جذب کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ تو تسبیح سے اللہ اللہ پڑھتے ہیں، جو نور بنتا باہر ہی جاتا ہے نا، وہ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ جو نور جاتا باہر ہی جاتا ہے نا، اللہ سانس سے پڑھتے ہیں، وہ بھی نور باہر ہی جاتا ہے، اندر تو نہیں ٹھہرتا ہے نا۔ جب تک اللہ کو اندر جذب نہ کیا جائے بات نہیں بنتی۔ اب وہ اللہ جذب کیسے آتا ہے، انسان کے اندر اللہ کیسے آتا ہے؟ اس کو روزانہ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ اللہ لکھتے ہیں، تھوڑے دن لکھتے ہیں تو پھر جو کاغذ پہ لکھتے ہیں ایک دن وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ زیرو کے بلب کے اوپر پیلے رنگ سے اللہ لکھتے ہیں، جب سونے لگتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک دن وہی اللہ ان کی آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ جب آنکھوں میں آ جاتا ہے تو پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیتے ہیں، پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں، تو پھر وہی جو کاغذ پہ لکھتے تھے ایک دن دل کے اوپر لکھا نظر آتا ہے۔ پولیس کی مور لگی، پولیس والا، اللہ لکھا گیا اللہ والا۔ جب وہ اللہ اس ڈسپلے دل پہ لکھا آتا ہے اس وقت اس دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، گھڑی گھڑی اس طرح کرتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات کو سونے لگے، اس انگلی کو قلم خیال کرے، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ آدھی رات اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں، ہر آدمی کے بارے میں کرام الکاتبین سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا؟ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے، اور یہ دوسری پڑھ کے سویا تھا، اللہ اس کو بھی خوش رکھے۔ یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، اچھا آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا۔ خاموش آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، ذکر خفی کرتے رہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ علیہ شروع ہو جاتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم، جب یہ اللہ علیہ شروع ہو جائے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، اب اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، پھر نماز روزہ کیے جا اور گاڑی چلتی جائے گی۔